السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا جی کہ کسی نے اعتراض کیا جبکہ حجر اسود کو حجر اسود ہی کہا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جب وہ جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، اس کی وضاحت کر دیں۔ محترم بھائی، یہ ایک روایت آتی ہے سنن ترمذی کے اندر، جس میں یہ الفاظ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ کہ نازل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، جی کہ حجر اسود جنت سے اترا، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن اسے بنی آدم کے گناہوں نے کالا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مرفوع۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے، اور اس سند کے اندر عطا بن صائب، یہ عطا ابن صائب عن سعید بن جبیر، یہ عطا بن صائب جو ہے نا، یہ مختلف راوی ہے۔ جریر نے عطا سے جو روایت کی ہے وہ اس کے اختلاط کے بعد روایت کی ہے، تو یہ تو اس کا اختلاط ہے، اس وجہ سے یہ سند تو صحیح نہیں۔ البتہ اس روایت کو جو ہے نا وہ اہل علم نے حسن کہا ہے، شیخ البانی نے تو صحیح کہا ہے، لیکن بعض محققین نے حسن بھی کہا ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ تاریخ بغداد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب تاریخ بغداد کے اندر جو ہے نا یہ روایت آتی ہے جس میں جریر کی مطابق جو ہے وہ کر دی ہے جی حماد بن سلمہ نے، حماد بن سلمہ وہ بیان کر رہا ہے، اور حماد بن سلمہ اور حماد بن زید ان دونوں نے عطا سے جو ہے اختلاط سے پہلے بھی روایت بیان کی ہے۔ یہ بھی ایک تحقیق ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں آتی ہے، تو یہ روایت حسن ہے، اور روایت کو حسن کہہ لیں، السند حسن نہیں لیکن روایت حسن ہے جی، روایت حسن ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے یہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مسند احمد سے 22304 نمبر من خرج من بیت متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ، یہ والی جو آپ نے حدیث بھیجی ہے مسند احمد والی سند جو ہے نا، اس میں اسماعیل بن عیاش راوی ہے، اور اسماعیل بن عیاش کی اہل شام سے، یہ خمسی راوی ہے نا، شامی راوی ہے، تو شام والوں سے اس کی روایت حسن ہوتی ہے، اہل حجاز وغیرہ سے اس کی روایت منکر۔ اور یہ مسند احمد والی سند جو ہے، یہ اسماعیل بن عیاش اپنے ہی شہر کا یعنی علاقے کا ہمسی راوی جو ہے اسی سے روایت بیان کر رہا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسماعیل بن عیاش پر تدلیس والا معاملہ بھی ہے۔ بہرحال اس کو حسن بھی کہا ہے بعض اہل علم نے، لیکن سنن ابی داود والی سند جو ہے وہ حسن ہے 558 نمبر پر جی۔ اس میں جو ہے نا الحسن بن حمید وہ اسماعیل بن عیاش کا متابع موجود ہے، اور اس میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم ومن خرج الی تسبیح الضحى لا ينسبه الا ایاہ فاجرہ کاجر المعتمر وصلاۃ علی اثر صلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی علیین، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ایسے ہے جیسے کہ حاجی احرام باندھے ہوئے آئے، اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اس مشقت یا اٹھ کھڑے ہونے کی غرض صرف یہی نماز ہو تو ایسے آدمی کا ثواب عمرہ کرنے والے کی مانند ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لغو حرکت نہ کرے یعنی فضول حرکت نہ ہو، تو علیین میں اندراج کا سبب ہے، یعنی اس کا علیین میں نام لکھ دیا جاتا ہے۔
یہ سند حسن ابو داود والی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.